عظمت صحابہ اور اہل بیت کا عنوان میں دیتا گیا، میں اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس سان اہل سنت و جماعت بنایا۔ ساڈے مذہب کا نام ہی یہ ہو جیا، اسی نبی کی سنت ہوئے تو اسی اتے چلن والے اور صحابہ اور اہل بیت انہوں اکٹھیاں کر کے انہوں کی اکٹھی محبت، احترام، تعظیم، تعبیر ہر چیز اسی اختیار کرتے ہیں، تاکہ ساڈے مذہب کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی صحابہ تے اہل بیت کو جماعت بنا کے رکھ دیا، انہوں نے تشیعوں تے دپھیڑی اسی کدی نہیں پائی۔ ساڈے مسلک کا نام ہی ہو جائے۔ جی میں آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والیوں پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس صرف صحابہ نو منیا اہل بیت نو نہیں منیا وہ پورا اسلام میں داخل نہیں ہویا۔ جس صرف اہل بیت نو منیا تو صحابہ نو نہیں منیا وہ بھی پورا اسلام میں داخل نہیں ہویا۔ یہودیاں کا طریقہ یہ ہوا کہ وہ تورات دیاں کچھ گلاں مندے آئے تو کچھ گلاں نہیں مندے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی قرآن دے وچ کوسیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آیت دوسری ہے، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ کیا یہودیوں کتاب وچوں کچھ گلاں مندے ہو تو کچھ گلاں نہ مندے، کچھ مننیاں تو کچھ نہ مننیاں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ یہودیاں کا طریقہ۔ اسی ساریاں گلاں مندے ہیں۔ دین اسلام دے وچ جدوں بھی بڑے تو بڑا فساد پیا، کچھ مختلف وجوہات ہوئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ تحقیق کرنے والا، ونڈ کرنے والا، تفتیش کرنے والا، محنت کرنے والا، علم تیار کرنے والا بندہ جس وقت علم تیار کرنے آیا اس ساریاں آیتاں ساریاں حدیثاں سامنے نہیں رکھیاں تو جب فیصلہ کر چھوڑیا اس بندے آپ بھی مار کر دی ہے، دنیا نے بھی نقصان پہنچایا۔ ساریاں آیتاں سامنے رکھ، ساریاں حدیثاں سامنے رکھ، ہونے جیڑا فیصلہ کر سیں وہ ٹھیک ہو سکے۔ وچوں اپنی مرضی دیا آیتاں چن لینیاں تو جنہیں تو دل نہ کھلوے وہ وچوں کٹ چھوڑ دیں۔ اپنی مرضی دیا حدیثاں چن چن کے بیان کرنیاں، کلو دیا محفلوں تے، میلاد دیا محفلوں وچ، سالانہ جلسے وچ اپنی مرضی دیا اپنے عقیدے کے مطابق آیتاں پیش کر چھوڑنیاں، جہاں آیتاں تے حدیثاں اپنے عقیدے تے ٹھوکر مار دیا ہون انہوں نے لکا چھوڑنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے یہودی کا کام ہو سکتا جنہوں نے بات قرآن دے وچ آ پیا کہ تسی کچھ گلاں مندے ہو کچھ نہ مندے۔ سامنے یہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے سارے کے سارے اسلام میں اختیار کرو۔ یہ مٹ بچ گئے میری گل ہوں میں تمہیں ایک مثال دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمایا سن، اب ساری باں کہنے نہ پا گئی۔ حدیث میں چاہتا موطا امام مالک دنیا اسلام دی حدیث دی سب تو پہلی کتاب، اس کتاب حدیث ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم الامرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہاں دے نال چمڑ کے نہ سو
ایماندار لڑ نبی رکھ سو گمراہ نہ ہو سو. ایک اللہ کی کتاب دوجی میری سنت. بڑی چھوٹی دی کتاب جی حدیث ہے. ایک ٹبر ایسا ہے جو ایک کو حدیث بیان کرتا. ایک گڑبڑ ایک ادخلوا فی السلم کافۃ کے خلاف ہے. ایک اور حدیث بھی سنی. مسلم شریف حدیث دی کتاب بڑی ترقی کتاب. وہ حدیث ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. میں تو دو بھاری شہیں چھوڑ کے چلے ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے دوجی میرے اہل بیت ہیں. ایک ٹبر اوے گا کئی وہ حدیث بیان کرتا ہوں پہلی بیان نہیں کرتا. انہیں جو ایک بیان کرنی پہلی بیان کرنی تو دوجی لکاؤنی یا دوجی بیان کرنی تو پہلی لکاؤنی. اے مسلمان کا طریقہ نہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ والیاں دی اے حرکت نہیں ہو سکتی. انہیں دو حدیثاں سامنے رکھو نتیجہ کیا نکلیا. نبی پاک سن کے کچھ دے کے گئے قرآن حدیث اہل بیت. سمجھ آ رہی ہے گا؟ ایسے حدیث مکھی نہیں آگے کو. ایک حدیث اور سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ترمذی حدیث کی کتاب ہے وہ حدیث اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. میرے تو بعد دو بندیاں دے آنکھ لگیا ہے. ایک ابو بکر ہے تو دوجا عمر. نہ لے کے ان ساری حدیثاں رلاتے جاؤ. ایک حدیث اور سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ترمذی وچ حدیث میں نام نال کتاباں دے نام دسی رہنا تاں جے سند رہے. آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میرے تو پیچھے میری سنت تے چلیا ہے میری سنت تے عمل کریا ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت تے عمل کریا ہے. چاروں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گل نکل کے سامنے آ گئی. نبی پاک کے ساتھ والسلام سن قرآن دے گئے سنت دے گئے ابو بکر دے گئے عمر دے گئے عثمان دے گئے علی دے گئے باقی اہل بیت انہاں دے نال رکھ. یہ سارے دے سارے حسن و حسین بھی سن نبی پاک دے گئے. اور اہل بیت دا لفظ آوے تے ازواج مطہرات کو نہ بھولیں. اما عائشہ صدیقہ دی تعلیمات تے ان تے چلنا بھی سن نبی پاک اس رات دی پاک ہے. جائے میں تقریر سنی ڈاٹے بندے کے کری ڈاٹے دا ستاں بھی انتصاب ہوتا ہوا اور تقریر پہ کرن بزرگ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تھوڑے دو شہیں چھوڑ کے باقی کسی ساریاں بول کر گیا. یہ پیش کر کے نہ تھا کہ آخر حضور دو شہیں چھوڑ گئے کتاب تے اہل بیت. وَاتَّقُوا أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ. انہوں جو ہر ایک دوجی تو بات کی یہ حدیث انہوں نے اگلے الفاظ یہ ترجمہ کیتا أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ. ایک جنہی ہر ایک دوجی تو بات تھا قرآن کے آئے بیت. وہ جناب صورتحال ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان دون جو ایک بات دے دوجی نہ لو. ہر ایک ہی دوجی تو بات نہیں. یہ مطلب ترجمہ نہیں بنتا. یہ مطلب ہے ایک بات دے دوجی اس نہ لو گھٹ دے اور دوئے بڑیاں بھاریاں. سمجھ آ گئی گا. ایک اور حدیث مجموع زوائد موجود ہے.
الاکبر کتاب اللہ والاصغر اہل البیت، وڈی اللہ دی کتاب ہے تے اہل بیت چھوٹے کتاب نال. یہ حدیث کا ترجمہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سانو حدیثاں بھی ساریاں پڑھن دی توفیق دے. وہ تے ٹھیک ہے، وہ تے کسر میں کھڑ چلی جی حدیث اس جنے بھی نہیں سنائی ساریاں سب نے پیش کر دیتی ہیں، لیکن ایک حدیث پیش کرنی ہے تو دی تشریح کرنا ہے نا بیڑی بوڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی حرکتوں تو محفوظ ہے. او بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے پیچھے دراصل اعتزالی سوچ موجود ہے. قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھنا اور اللہ کی مخلوق کے ترازو دے وچ تولنا، یہ اعتزالی سوچ کا کرشمہ. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اور صفات نہ ذات ہوندی ہے نہ ذات تو جدا ہوندی ہے. یہ بڑی ڈاٹی گل ہے، کتنے بولیا بنا. اللہ تعالیٰ دین نو جہلا کو محفوظ رکھا. ایک حدیث اور سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے جن کے پیچھے بجو سو تھا ہدایت اللہ بس. ان حضور سن کہنے حوالے کر کے گئے قرآن حدیث ابو بکر عمر عثمان اور علی، تمام صحابہ تمام اہل ایک اور حدیث چاہتا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال ان ہے جی نوح علیہ السلام کی کشتی ہوئے. من رکبہا نجا، جی اللہ کی اس کشتی سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی. وہ ساری حدیثیں سامنے آ گئی. ایمان نال دسو میں صحابہ دی شان بیان کرنے لگا، کوئی بخل کیتا؟ اہل بیت کی شان وچ کوئی بخل کیتا؟ کس پاس کوئی حدیث لکائی؟ ساری حدیث سامنے آ گیا. تو جڑا انہاں دے ٹک ٹک کے بیان کیتا جنہاں لوکاں کوئی خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، جنہاں ساریاں بیان کیتیاں اہل سنت بن پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گی. میں ایک مثال بڑے سامنے رکھی، ایک مثال غور سے دیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے، بلکہ اور بھی کتابیں چاہے ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ پڑھے لکھے بنے مسلم حدیث کی کتابیں دے نام پہ لینا جنہاں گل سمجھنا دے گھاب کرنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت. حسن تے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. یہ حدیث بالکل ٹھیک ترین کتابوں کے نام ہے. سیرت تے بھی منظور ہے تے اکھاں تے بھی سن قبول ہے. لیکن ایک ٹبر ایسا ہے ایک کا یہ حدیث پڑھتا ہے. میں ہوں دوسری بھی سنا دوں. یہ میں کوڑی ہے اور میرے تے نہیں کہ کوڑی دو حدیث تے پہ کوڑی دا اور آپ نے ایمان دی خیر بنائے. حدیث ان اتنی کتابیں سی ہوئے ایک اور حدیث بات مننی چاہیے. یہ ترائے کتاباں بلکہ کوئی ہوں سنا دوں وہ 5 کتابیں سی ان اتنی ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور طبرانی، یہ 5 کتابیں. بلکہ ترمذی بھی 2 جائیں، ایک حدیث 2 جائیں کیا ہے، مسند احمد 3 جائیں. بات بھی نہ بننے وہ پہلی حدیث میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اس حدیث کو 5 بندے روایت کرتے ہیں.
وہ سب ابو سعید خدری بھی روایت پہ کرتے ہیں، حضرت ابو جعفر روایت پہ کرتے ہیں، حضرت جابر روایت پہ کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت پہ کرتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پہ کرتے ہیں۔ پانچ راوی ان حدیثوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدنا کہول اہل الجنت، ابو بکر تے عمر جنتی بڑھیاں دے سردار۔ کتاب کسے غور کی نہیں ہے نہ ساڑھے ابے دی حدیثہ نے نام کتابہ نے نام دے سن فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہے بات کی وغیرہ لاغی نے بڑا دے دے سکتا نہیں ہوتا سورے گل تے پیچھے نہ دے پلے ہو رہی کوئی ہوں یہ دو حدیثاں بیان کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ دوسری حدیث بیان کرے تو پہلی حسنین کریمین والی نہ کرے وہ بھی تھوڑ کے ہو رہا ہے، جیڑا حسنین کریمین والی بیان کرے تو ابو بکر عمر والی لوگ آئے وہ بھی اترا ہی تھوڑ کے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان سنو سارے لوگ تھوڑ کر تو بچائے، ایمان سلامت نصیب ہو، ان خلوق فی السلم کافت عمل نصیب ہو۔ ایک سوال کرنا اپنے آپ کوئی پڑھے لکھے بندے سوچ رہے ہو سن بھی جنت تے سارے ہی جوان ہیں تے بڑھے کے دعا گئے، نبی پاک دا فرمان ہے اور کو مطلب ہی ہونا ہے۔ یہ تشریح تمام محدثین نے جن نبی دی شرح لکھی اور بیان کیتا ہے دا مطلب یہ ہے کہ دنیا دے تو فوت ہون لگیاں جڑے جڑے بڈھے وسن انہاں دے سردار ابو بکر و عمر تے جڑے جڑے گبرو وسن انہاں دے سردار حسن تے حسین۔ موت دے ٹائم دی گل کی جنت دے اندر تے سارے جوان ہونا اتھوں اگر جوانہ دے سردار آ کیے تے کچھ تے ذرا سوچ کے دسیا جنت دے نبی پاک بھی جوان ہونا ہے کہ کوئی نہیں؟ حسنین کریمین حضور دے سردار بن سکتے ہیں؟ ایمان تے ہاتھ رکھ کے گل کرنا، حسنین کریمین امام حسن امام حسین نبی پاک دے سردار بن سکتے ہیں؟ یہ مطلب جنت دے اندر دی گل نہیں کہ ہوندی جنت دی بڑھت تو پہلے دی گل ہے، دنیا کے فوت ہون دے ٹائم دی گل ہے۔ گل پکی ہو گئی، ثبوت مل گیا۔ جنت دے وچ مولا علی بھی جوان ہونا۔ حدیث کے الفاظ کھول کے سنا، ابو بکر حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردارن و ابوہما خیر منہما، اور انہاں دا والد انہاں نالوں بھی افضل ہے۔ سردار حسنین کریمین تے افضل مولا علی، مطلب کہ پھر گل جڑتی نہیں، جڑتی تاں ہے کہ اسی فوت ہون دے ٹائم دی گل منیے بہتے حسنین کریمین سردار جڑا فوت ہون گیا گبرو ہے وہ اس دے آپ سردار حسن جنت وچ جا کے جنت دے وچ سرداری ہے لیکن فوت ہون لگیا دے ٹائم تے جوان نے حدیث سرداری۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، تمام حسنین کریمین تو افضل ہے، اور یہ سردار انہیں دے جڑے فوت ہونے لگے گبرو تے وہ سردار انہیں دے فوت ہونے لگے ضعیف العمر۔ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا میں تاکہ یہ شک کسی کے ذہن میں آوے تو اس کا جواب اس میں مل جائے۔ تھوڑا کہ چلو جبرانے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سید فتیان اہل الجنت، ابو سفیان جنتی نوجوانہ کا سردار ہے۔ شباب کا لفظ اتھے ہے کہ فتیان جنت نوجوانہ کا سردار ہے ابو سفیان۔ کیوں جی یہ حدیث میں کیوں نہ بیان کروں؟ کوئی آکے کہ کیڑی لوڑ ہے حدیث بیان کرنے دی؟ جی جواب ہے کہ کیڑی لوڑ ہے حدیث بخان دی؟ حضور علیہ السلام
کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلغوا انی ولو آیا، ایک جملہ نہیں میرے کو سنو تو اگے اپنا گیا. حضور فرماتے ہیں اگے اپنا جو یہ جڑا ہے کہڑی لوڑ ہے سنو گی. ایک غلط فہمی دس کلیئر کر دے دور کر دے. یہ ابو سفیان حضور دے سکے چاچے کے پتر، یہ اور ابو سفیان، یہ نوجوان آئے گبڑ عمر شہید ہو گیا. ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکے چاچے دے پتر. بعد جنگاں دے وچ حضور دے خچر مبارک دے چپو نال کے ٹوٹنا لگے تو ساتھ. ایک اور حدیث سنو، مستدرک حاکم نے تو بتاتے دوسری کتابوں سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ سید الشہداء یوم القیامہ، میرا چاچا حمزہ قیامت کے دن تمام شہیدوں کا سردار ہے. میں جنت کے سردار پہ رچا. اتنے بھی ایک شک کون آ گیا سیدھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء لکھ دیں اشتہارات. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بھی حمزہ کا نام لے کے سید الشہداء قرار دیتا. میں یہ حدیث چھوڑ نہ سکتا، چھوڑا تو ایمان رہتا. فرمان مصطفیٰ ہے، کیوں چھوڑا ہوا اللہ. دوسری گل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سید الشہداء شہیداں دا سردار قیامت کے دن کو سی. سید الشہداء حمزہ، شہیداں دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے. رجل قام الی امام جائر، اور او بندہ شہیداں دا سردار ہے جڑا ظالم حکمران دے سامنے ڈٹ گیا. امرہ فنہاہ فقتلہ، اس جڑے نے حکمران نو نیکی دا حکم دیتا، برائی تو ڈکیا، اس کو اس کو قتل کر چھوڑیا. وہ بھی شہیداں دا سردار. ہاں جی، امام حسین یزید کے خلاف ظالم حکمران کے خلاف ڈٹے کہ نہ ڈٹے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیتا کہ نہ کیتا؟ اس کو آپ نے شہید کیتا کہ نہ کیتا؟ تو نبی پاک کو فرمانے شہیداں کا سردار یا حمزہ ہے یا وہ ہے جس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بولیا، اس ظالم حکمران نے اس کو اگوں قتل کر دیا. وہ بھی شہیداں کا سردار ہے. پتہ چل گیا حسین کریم کو بھی شہیداں کا سردار رکھنا درست ہے. نالے ایک اور بھی ہے، آپ شہیداں کے سردار ایک اور لحاظ نہ کہ جتنے کربلا شہید ہیں ان میں سارے کے سردار تھے آپ ہی جانا. اس اعتبار نال بھی آپ سید الشہداء آخر درجے کے حرج کوئی. لیکن سنی کو ہے کہ ساری گلاں دس گیا. اگر حمزہ والی گل بھی نہ لکائے، ظالم حکمران کے سامنے ڈٹن والا ہر بندہ وہ دی گل تے شان بھی نہ لکائے. اس سے زمن امام حسین بھی آتے، آپ کی شان بھی نہ لکائے. اور ایک حدیث اور سن لو، صحیح بخاری حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنت، میری شہزادی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار. لفظ تھوڑا جا مختلف، سیدۃ النساء نساء الجنہ نہیں ہے، نساء اہل الجنہ، جنت والے دیاں عورتاں دی سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھنے والی گل ہے، جنت دیاں عورتاں تے جنت والیاں دیاں عورتاں بڑا فرق ہے. سادہ جی گل کرنا الجھا نہیں، سمجھنے والے سمجھ جان گے. قیامت کے دن ایک گل ذہن وچ رکھنا، باقی تمام فضیلتہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی بھی مسلمن، سیدہ زہرا پاک دی بھی مسلمن، آپ کو اپنی جا کے ہوتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ جنت والیاں دیا عورتاں دی سردار سیدہ زہرا ہے.
قیامت کے دن اما عائشہ صدیقہ نبی پاک دے نال ہونا ہے تے سیدھا زہرا پاک نے مولا کو تضاد دے نال یہ فرق مندے ہو ہے کوئی مفرق مکر نہیں یہ لفظ جو آپ نے سیدت النساء اہل الجنہ اس کے وچ ایک قابل فہم گل اس قسم کے تقابل اس کوئی نہ پہ ہوں ساری حدیث سامنے رکھو تو رزلٹ کی نکلا جنت کے سردار کون کون نکلے جی ابو بکر و عمر جنتی بڑھیاں کے سردار حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امیر حمزہ جنتی شہیداں کے سردار اور ہر نیکی دا حکم دین والا تے برائی تو روکن والا بادشاہ جابر جائر وہ بھی جنتی شہیداں دا سردار امام حسن بھی حسین بھی جنتی شہیداں دے سردار اور سیدہ زہرا پاک جنت والیاں دیاں عورتاں دی اے نے سارے جنت دے سردار یہ ساری حدیثاں سامنے رکھ سیں ہوں جی چیز میرے سامنے ہو سی اس کا نام ہے سنیت جڑا بچوں کچھ دسے تے کچھ لکائے وہ یا سجا ہو سی یا کھبا ہو سی وچکارلا اعتدال والا سنی مسلمان گواہ کو وہ نہ ہو سی دو مثالوں نبی پاک کے ساتھ اسلام سن کہنے کہنے حوالے کر کے تفصیل دس دیتی جنت کے سردار کون کون یہ بھی تفصیل سامنے آ گئی ایک مثال ہو سنا نبی پاک کے ساتھ اسلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین حسین میرے جو ہے تو میں حسین جو یہ حدیث صحیح ہے ترمذی شریف کی حدیث اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے رولا سے بتا ایک کا حدیث سنائی جائے اور میں دوسری بھی سناؤں اچھا میں سنائی میرا کوئی قصور ہے پہلے میرے تو فتوا لاؤں یا تو ہے سرنڈر کر دوں تو میں کہاں سنا تھا تو جو نبی پاک کی حدیث سنونی جائز ہے یا ثواب ہے یا وقت ضرورت سنونی واجب ہے یا فرض ہے اور کتمان حق گناہ ہے اظہار حق ضروری ہے پھر میں سناؤں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العباس منی و انا من العباس میرا چاچا عباس میرے جو ہے میں عباس ان کے تشریح ساڑھے پہلی سینا محمد حسین والی حدیث سنا کے کرتے وہ تشریح اچھے بھی کریں انہیں کا نہیں اسی حدیثہ بیان کرنے میں چند چاٹ چھوڑے گا حدیث کی تشریح بیان کرنے گے اس کو بڑا چند چاٹ چھوڑے اللہ تعالیٰ سامنے شارحین کو بھی بچائے آج کل دے شارحین تیسری حدیث سناؤ وہ بھی اس سے کتاب بلکہ مختلف الفاظ کا بخاری سے ہے علی منی وانا من علی علی میرے جو ہے اور میں علی جو ماننا دسو کوئی ایسی حدیث میں کہتے ہیں اہل بیت دی شان بیان کریں گے کوئی بخل کا شکار ہوتے ہیں اعتراض اہل بیت میں کٹے گئے چکے مختلف لیول ہے اہل بیت ہے وہ گل بکری ہے لیکن ہے اہل بیت ہے اچھا ایک حدیث آ گئی سامنے ایک اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشعریون هم منی و انا منهم پورا اشعری قبیلہ یمن دا قبیلہ اشعری اشاعرہ اشعری قبیلہ سارے دا سارا فرمایا میرے جو ہے میں اس قبیلے ایک بندے کی گل نہیں رہی پورا قبیلہ ہزارہ افراد ایک کتاب کی حدیث پہلی میں ترے حدیث ہے ترمذی ہے یہ حدیث بخاری بھی ہے تو مسلم متفق علیہ حدیث ڈاڈیاں کتاباں سینئر کتاباں اچھا جب پہلی حدیث نہ بیان کرے تو یہ بیان کرے وہ بھی ظلم کا کرتا کہ نہیں تیرا دوجی
بیان جی میں اشری قبیلے والے بیان دسی یہ بیان نہ کرے تو پہلے ترے بیان کرے وہ بھی اوڈا ہی ظالم ہے کہ نہیں میرے خیال وہ بڑا ظالم ہے اشری قبیلے والے جو قائم ہو کہ یہ بڑیاں کتابیں سے یہ بڑا ظالم ہے باقی دی بھی تشریح ہوا کرو جی دوسرے حدیثہ بیان کر رہے ہیں شرح فرماتے ہیں ایک حدیث اور بھی سنو مسلم شریف حدیث ایک صحابی کا نام ہے حضرت جلیبیب آنکھو جلیبیب کھیل کے جلیبیب بار مقررہ پڑھا تھا صحیح میں کھڑے کے سامنے آ جائے جیم لام یا با یا با جلیبیب جٹ جیم لام یہ بے یہ بے یہ نا یاد کرنا واسطے میں اہتمام کیتا یہ ذہن بٹھا رہا مسلم شریف نندے مناقب دی پورا باب بولا اچھے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تو بعد مسلمانوں نے فتح ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کو تلاش کر رہا ہے جڑا کسی کے تعلق واسطے آیا وہ سنگور گئے جلیبیب وہ صحابی جنہاں دا خاندان رشتہ دار اگا پیچھا کوئی نہ اور حدیثہ چاہتا ہے جب کوئی نہ ہو نبی پاک فرماتے ہیں خدا میں ہوں انا مولا من لا مولا له وانا وارث من لا وارث له خارج میں او دا والی ہے جدا کوئی والی نہ ہوئے میں او دا وارث ہاں جدا کوئی وارث نہ سارے صحابی آپ کو اپنے لگتے ڈھونڈے نبی پاک آخر جلیبیب کے تھے اور لگتا ہے کوئی بالآخر نبی پاک علیہ السلام آپ کی لاش سے میت مبارک کے پڑ گئے آپ نے لکھا میں سجدے کر سفید 7 کافر ہوئے گئے آپ نے فرمایا آپ کے شہید ہو گیا پر 70 پھڑکا کے پڑا شہید ہوئے 70 قتل کر کے شہید ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کتابہ چاہتا کہ آپ نے انہوں اپنی باواں تے چا لیا لاش اور ندی قبر والے پاسے ڈول گئے اور آپ نے فرمایا ھذا منی وانا منہ ھذا منی وانا منہ جلیبیب میرے چوں ہے میں جلیبیب وچوں جلیبیب میرے چوں ہے میں جلیبیب وچوں اور کتاب بھی ترمذی نہیں مسلم نمبر 2 اگر جلیبیب دی لاش نو باواں دے چاہ کے یہ آکھنا یہ ایک نواں امتیاز نمبر 3 باقی ہر ایک دے بارے ایک باری فرمایا جلیبیب دے بارے 2 باری فرمایا جلیبیب میرے چوں میرے چوں جلیبیب میرے چوں میرے چوں ہن وہ تشریح کرو جس اتھے کردے ہوئے اتھے نہیں کری پھر سانو تشریح کرنے لگے تھوڑے جہاں ساری حدیثوں سامنے رکھ کے کام فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ ایسی تشریحات نبی پاک علیہ السلام کے منشا کے خلاف ہوں دی تو قبول نہیں کی جان گیا سمجھ آ گئی کون کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نال ایک پیارا تعلق ہے یہ میرا ہم خیال ہے یہ میری لائن تے ہے عوامی شروحات تو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے دیکھو نا من غش فلیس منی جس ملاوٹ کی تھی وہ میرے جو نہیں یہ کیا مطلب ہے جہاں ملاوٹ نہ کرے حضور تو ہوا نا حضور وچ ہوا نا جہاں ملاوٹ کرے حضور وچ نہیں جہاں حضور دے وچ ہونا تے کی مطلب ہے مطلب وہ حضور دا ہم خیال ہے حضور دی لائن تے ہے حضور دا پسندیدہ ہے ایک اور آیت ہے قرآن شریف دے وچ ہے ان الذين فرقوا دينهم وقاموا شيعا لست منهم
روکنا ذرا فی شے بھی ہے سمجھنے واسطے رستہ میں ہم تک ترجمہ کرو. محبوب جن لوگوں دین دے اندر تفرقہ پایا تسی انہاں وچوں نہ ہو. اے محبوب تو انہاں وچوں نہیں. وچوں ہون دا مطلب سمجھ آ گیا؟ یا رسول اللہ تیرے ہم خیال نہیں، تیری لائن تے نہیں، میرا محبوب تو انہاں دی لائن تے نہیں. تیسری مثال بھی سمجھ آ گئی جی میں کئی مثالیں بھی اگر فرق دے دیتے. ایک مثال اور دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب علی علامت الایمان و بغض علی علامت النفاق. علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے تے علی دا بغض منافقت دی نشانی ہے. یہ حدیث مسلم شریف بھی ہے تے ترمذی بھی ہے، لفظ میں تھوڑا جا فرق ہے لیکن حدیث بالکل صحیح ہے. جڑا نہ مننے وہ خارجی. کئی حدیث بیان کرے اور بھی ہو گئے تو دسو میرے کو قصور ہے، بیان کرنی چاہیے. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تایا بیان کی نا حدیث اگے پڑھائیاں جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری امت کا بندہ 40 حدیثاں میری اگے اپریسی اللہ تعالیٰ قیامت کے دڑس کو فقیہ بنا کے اٹھائیسی. فقیہ کا سادہ ترجمہ کر چھوڑا قیامت کے دن اللہ کا ولی بن کے اٹھائیسی. فقیہ کا جھٹکا ترجمہ کر چھوڑی ولی اچھی 40 حدیثاں اگے پڑھانا اللہ کا ولی بن جانا، ولی بن کے اٹھسی قیامت کے دڑے. سان سبق دیتا جائے وہی سارا دسیاں کرو. یہ اوکھا سبق ہے تھوڑے کو نہیں پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا. آپ نے فرمایا فليبلغ الشاہد الغائب. میریاں گلاں جڑے بندے اتنے موجود ہو انہاں دے تائیں اپڑا دیو جڑے اج اتھے نہیں آ سکے. اگے حدیث میں بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی میرے کو سنو، ایک لفظ بھی جملہ بھی میرے کو سنو، اگے اپناؤ. ترمذی میں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس لکم تبع، میرے کے بعد لوگ تہاڈی پیروی کر سن. فإن الناس يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين. دنیا دے کونے کونے چوں لوگ کھچے چلے اور سن تھوڑے کول مدینے شہر وچ علم سیکھن واسطے. میرے صحابیوں جس وقت دنیا دے کونے کونے چوں بندے علم سیکھن تھوڑے کول آن فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. اس وقت تو تھوڑے کول آن تو سنا دی تربیت انجے کرنی ہے جویں میں تھوڑی تربیت کیتی ہے. جو کچھ میرے کو سیکھا انہیں وہ اگے پڑھانا انہیں تھوڑی ڈیوٹی ہے. لہذا جناب معافی دے دو، حدیثاں سناؤں دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کسی حدیث آگے سنائی انہیں بھی سناؤ. ترمذی تو 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی. کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 100 سال پہلے. مبالغہ تو نہ ہو گیا اس شاید بہت پہلے، چلو یہی نکالو. ترمذی شریف تو بہت پہلے ایک کتاب لکھی گئی فضائل الصحابہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. یہ تھوڑے تھوڑے لفظی فرق نہ، یہ 2 جگہ کسی کتاب میں 2 جگہ. ابو بکر تے عمر کی محبت ایمان ہے اور انہاں دا بغض کفر ہے. آج یہ دوسری حدیث سانو بیان کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ بیان کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ لکاؤنے اہل دین نو کیا لکانا ہے کہ نہیں؟ لکاؤن کا مشورہ دینا
منافقت کا مشورہ ہے کہ نہیں ہے؟ انج نہیں ہونا چاہیے. یہ دو حدیث سامنے آئی. ایک حدیث اور سنو. ترمذی حدیث ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دی تھی کہ حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ اس واسطے فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. یہ بندہ عثمان نال بغض رکھدا ہے. اللہ تعالیٰ نو کے نال بغض ہے. میں جنازہ نہیں پڑھنا. ایتھے رکھ ہن دسو یہ جنازہ والا مسئلہ بھی حل ہو. ایک حدیث اور سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اللہ نے تواڈے اوتے ابو بکر عمر عثمان تے علی چواں دی محبت فرض کر دی. کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. جیوں اللہ تعالیٰ تواڈے تے نماز زکات روزہ تے حج فرض کیتا ان چواں دی محبت بھی فرض کی. فمن ابغضهم فلا صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوم ولا حج. جس نے ان چواں نال بغض رکھیا ان کی کوئی نماز نہیں, کوئی زکات نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی حج نہیں. فادخلہ اللہ النار. اللہ اس کو دوزخ میں چڑھے سی. یہ حدیث کا بتاتے ہیں حنابلہ کے وچ امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے. سند صحیح ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں یہ حدیث محدث عبدالرزاق کو سنی. عبدالرزاق فرماتے ہیں میں معمر کو سنی. معمر فرماتے ہیں میں زہری کو سنی. زہری کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کو سنی. زہری کہتے ہیں میں نافع کو سنی. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کو سنی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی پاک کو سنی. میں سارے راوی کہاں جیسے پڑھے لکھے بنے مطلب سند صحیح تھے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اسے فضائل صحابہ جیسے اور حدیث نقل کی ہے. لن یجمع اللہ حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلب المؤمن. اللہ تعالیٰ ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی دی اکٹھی محبت مومن دے دل تو سوا کسا دے دل وچ نہ رکھے. ایک اور حدیث سنو. اسند المطالب کے اندر امام جزری نے حدیث نقل کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن میرے حوض کوثر دے چار کونے دے اوپر میرے چارے یار کھلوتے ہیں. یہ ذرا غور کا سنی حدیث تو آپ سمجھ آئیں. میں سمجھ آئے کہ میں اللہ سے کرے سن ذرا آپ وہاں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عمر نال بغض رکھدا سی ابو بکر اس کو پانی کوئی نہیں پیوانا. جیڑا ابو بکر نال بغض رکھدا سی عمر اس کو پانی کوئی نہیں پیوانا. ہن گل تے سمجھنا اگے کہ فرمایا جیڑا بندہ علی نال بغض رکھدا سی عثمان اس کو پانی کوئی نہیں پیوانا. جب عثمان نال بغض رکھدا سی علی اس کو پانی کوئی نہیں پلاؤں. اور مجھ جو ہے کہ کیوں آخیا وہ کسی اوکھی گل دل سمجھائے ٹوٹو میں دس کہنا تو اوکھیا نہ کرے. گل بھی سمجھنے والی ہے. نبی پاک کے ساتھ اسلام نے فرمایا عمر دا بغیض ابو بکر کو نہ پیسی تے ابو بکر دا بغیض عمر کو نہ پیسی. یہ ہوگی جوڑی ابو بکر تے عمر دی. عمر تے عثمان کے درمیان حضور لنک کوئی نہیں دسیا. اگے آپ دوجی جوڑی تے پڑ گئے. علی دا بغض والا عثمان کو نہ پیسی تے عثمان دے بغض والا علی کو نہ پیسی.
کنیکشن عمر تے عثمان کے درمیان حضور نے نہیں دیتا. عثمان دے بغض والا عمر کو رہنا پیچھے عمر دے بغض والا عثمان کو رہنا پیچھے نہیں. ابو بکر تے عمر کو جوڑی رکھا, عثمان تے علی کو جوڑی رکھا. دو جوڑیاں الگ الگ بیان کی تھیں. سنی مذہب والے اشارہ ہے ساڑھیاں تمام کتاباں جتنی بھی عقائد اہل سنت کی کتابیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر تے عمر دی جوڑی نو افضل سمجھو تے عثمان تے علی دی جوڑی نال محبت کرو. چونکہ وہ دو شیخین حضور کے دو ہیں سسر ان کی شہزادی حضور کی ازواج مطہرات یہ دو حضور کے ختنین داماد انہوں نے گھر حضور کی شہزادیاں انہوں دی شان ایک الگ جوڑی بن دیں وہ اپنی شان کے جگہ الگ جوڑی بن دیں اور نبی پاک نے حدیث میں انہوں نے ان جوڑی گا دی. ایک گل واضح کر دیں عثمان تے علی نال محبت کریا ہے. ابو بکر تے عمر افضل تے عثمان تے علی نال محبت. یہ مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر تے عمر نال محبت کوئی نہیں, محبت سارے نال کرتے دی سنانا ہے. اتنے گل کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر تے عمر کو جس وقت افضل بننا ہے یہ مطلب نہ رہا ہے بھائی ابو بکر تے عمر کو افضل بننے تو بعد عثمان تے علی کی محبت کی کمی آ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی محبت ذکر کیا تاکہ انہوں کی محبت متاثر نہ ہو رہے انہوں کی افضلیت کی وجہ سے ورنہ محبت سارے نہ کرنا. یہ نقطہ ہن کھولے میر عبد الواحد الگرامی نے سلا صحابہ لکھ دیا تصوف کی کتاب. تھوڑا آگے چلو یہ میں محبت کی حدیث اکرشن پہ کر کے بیان کرتا ہوں. ابو بکر عمر کی محبت ایمان, عثمان علی کی محبت ایمان, علی المرتضیٰ کی محبت ایمان, چواں کی محبت ایمان. چون اکٹھے رکھتے چار یاد نہ رہ لیتے ہیں کئی حدیث اس نے مطلب دو میں اور سنا دیتے ہیں انہیں چواں دے ذکر من میں کسی کا ذکر نہیں سارے یار نبی پاک نے لیکن چون کوئی شان بکری بھی لگتی ہے یہ مننا بہت حدیثیں جو بھی حدیثیں کیا کیوں لوگ آؤ ہیں حدیثاں ایسا نہیں لوگوں دے رہی ہیں لکونے والا ٹائم گزر گیا. میں پچھلے 10-15 سال سارے کو لطف لیا اتنی توجہ نہیں ہوئی الحمدللہ سی چاہ گئے ہوں نہیں ہونے دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ تعالیٰ ابو بکر سے رحمت کرے. جامعہ ترمذی سے زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ. اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح دیتی ہے ہجرت کی رات میں موڑیا تے چاہیے میری سواری کا بندوبست کیا. رحم اللہ عمر, اللہ تعالیٰ عمر سے رحمت کرے. یقول الحق ولو کان مرنا, سچ بولنا نہیں لگتا بھاوے کوڑا ہو گئے. تارا کا الحق و مال ابو صدیق حق کی خاطر حق لیا ہو جاتا ہے سچے چھوڑ جاتے اس کا بھی حق بول کے نام. اگلے دن ایک تقریر سنی میں بیٹھا ایسے تو سر نہ جو کہہ رہے ہیں کریں وہ حدیث کے بیان کرے سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گرامی کوئی وہ آپ لے کوئی حق آپ دے نارے حدیث ٹھیک ہے میں نے حدیث سے سنا نہ آسان ہے وہ میں پوری کر دوں. اگلے الفاظ ہیں کہ رحم اللہ عثمان, اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے. یستحجی الملائکہ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے عثمان کو حیا کرے. رحم اللہ علی, اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے. اللہم اجر الحق معه حیث ما دار, یا اللہ علی جدے جائے حق علی دے نال جائے. یہ حدیث سے مکمل ہو. یہ کتنی ایسیاں کا ذکر ہے 4 کا 3 کا کیوں نہیں اس واسطے کہ چوتھا ضروری ہے.
پنجا کا کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ حضور 4 وکری شام دینا چاہتے کہاں سے آپ 4 یاد رکھنا ہے. ہاں ایک گل کہ یا اللہ علی جدے تیرے حق اٹھے جائے خدا کی قسم ایک گل سنیا دے حق کے چا بالکل درست ہے. پہلی گل ایک تے ایک علی حق دے نال حق علی دے نال علی دی دے شان ہے نہ بندے خارجی. نمبر 2 مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دے نال حق انہاں دے نال ہے. ابو بکر عمر تے عثمان دے حق تے بیعت کرنے والا حق دا کام کر رہا کہ نہیں؟ پھر بندہ ایک کام کرنا ہم اپنا مقتدا تے امام مننا ایک کلمہ حق ہے اور انہاں دی امامت حق ہے. پہلی خلافت ابو بکر دی حق ہے، دوسری عمر دی حق ہے، تیسری عثمان دی حق ہے، چوتھی علی دی حق ہے. علی نے جمع چیزوں کو منیا ہے اور حق دے اوپر مہر لگائی. اگے چلے اور حق ہے. اس حدیث کا چوتھا حصہ ویلی پہ چھڑائے. چوتھا حصہ پہلے 3 سے گول دوسرا حصہ پڑھیا تو سمجھ آ جائے کہ حق کے نسایا دے نال یقول الحق عمر حق بولنا نہیں رہا ترکہ الحق ہمارا صدیق حق کی خاطر سجن چھوڑ جاتے ڈردا بھی. اور حدیث سنو جامع ترمذی سے حدیث ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان تے بھی حق جاری کیتا، عمر کے دل تے بھی حق جاری. زبان تے حق جاری ہے پتہ چلیا عمر علم ظاہر کا بھی بادشاہ ہے اور دل تے حق جاری ہے پتہ چلیا عمر علم باطن کا بھی بادشاہ ہے. گل پہ کرتا نصارہ کی محبت اکٹھی کرنی اور 4 یار اکٹھے خاص طور سے نام پہ ایک گل کروں کوڑ نہ کریا سارے بیلیاں اکثر میری مثال علی گل اندر دینا تو سمجھتی ہے بارش میں لگ گیا نماز روزہ 10 پڑھ گیا تو متھے تے پٹ بیٹھ چھوڑا. حق کی گل کرنا قرآن تو بھی ثابت قل جاء الحق وزهق الباطل. حق کی گل کرنا نبی پاک علیہ السلام تو بھی ثابت. بخاری حدیث ہے کہا کہ تو سر پتن گناہ ہے میں آتا ہوں. بخاری حدیث آپ نے نہیں فرمایا نہیں کوئی تسی اپنی منڈی رکھو میں اپنی کی رکھنا نہیں. آپ نے کہا میں تھوڑے پتن غلط بخاری حدیث گل کرے حق کی گل کی حق کو نہیں چھپایا. سوکھا کام ہے جب کہ بدر اول ہونا ہے اندر کی لوڑ کے لیے آئے آپ سڑک بڑا یہ فرما دیں گے تسی اپنا کرو میں اپنا کرو میں نہ چھڑو میں کون نہ چھڑا نہیں. نبی پاک نے جنگل لڑی تے حق کی خاطر لڑی. انسان کوئی سبق نہ سکھایا چپ کی رکھی کرو. میں اپنے بھائیوں کو مشورہ دینا تھا اسٹیجوں کے غلط مسئلے نہ ہوتے نا آج کل ریلو کو پتہ ہے میں بڑا سمجھنا چاہیے اسٹیجوں کے اسٹیج سے کئی پھر بعض خطیب حضرات سارے بھائی عزیز ہیں لیکن انہوں دسنا سے حرج کوئی نہیں. اور ایک گل یاد رکھیں آج کل ایک غلطی نکل گئی سٹیج دے اوتے جڑے بندے غلط مسئلے بیان کرتے ہیں کڑیاں بھی حدیثاں بیان کرتے ہیں اپنے کو شکال مرندے ہیں اور ہمیں سمجھائیے نا قادر میں بابا جی ہو لیجیے 10 نام کے میں اندر بہا کے 10 آ کے بندے کے سامنے میری بےزتی کر چھوڑی تسی 10 سڑ اکھاں تے اور اندر بہا کے 10 آئیے جی جی اندر بہ کے غلطی کی اندر بہ کے 10 تو جی تو 250 300 500 بندے کا بیڑا پھوڑے ہیں کہنا میں اندر بیٹھ کے سمجھائی وہ نہ ایمان کا کون ذمہ دار ہے. ایمان کا دس سامنے غلطی ہونا تو سامنے دسنا چاہیے. ہاں آرام نہ دسو آرام نہ دسو اتنا گراؤ کر کے دسو
اور بھائی یہ مہربانی کر اجازت دے فی سبیل اللہ منہ تے ٹوکیا کوڑ نہ کر غلطی دسیوے تے کوڑ کرنا تکبر ہے. حضرت فاروق اعظم سر عام ٹوکیا کہ آپ نہیں تقریرہ کرنا پڑھیا تو آپ کو مثالہ دینا بھائی حاکم وقت فاروق اعظم نے ٹوکیا گیا. فاروق اعظم کی عظمت میں سلام ہے جنہ آخر میں سر آپ کو ٹوکے تو کیا ٹوکے میں دس تینت دس کی تینی ذلت میں سلام کری تم کون کرے نا نہیں شکریہ ادا کر بزرگاں گل بزرگاں نہیں کی خدا شکریہ ادا کر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عورت کے حکمات کے بارے میں مسئلہ کیتا محفل بھری ہے ایک خاتون آ گئی اس نے کہا فاروق اعظم مسئلہ ہے نہیں ہے آپ اس کی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں حکمات ایک حد بڑھا چھوڑا بی بی کھڑے ہو کر کیا قرآن حکمات کی مقدار کو قنطار پیا تھا ڈھیر اور ڈھیر خزانے اس تک کوئی پابندی نہیں لگ سکتی جتنا کوئی مانگ لے جتنا کوئی دے لے جتنا کوئی مونگ لے حق مال زیادہ تو زیادہ کوئی پابندی نہیں. اور قسم کے جواب دیتا آپ نے نہیں فرمایا میں اندر دس سنائی ہے زنانی ہو کے میں جنا ہو کے ہاں بھی امیر المومنین تو میں ٹوک رکھا میرے پلہ کا منہ چھڑیا یہ آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے کیا فرمایا اصابت المرأة واخطأت الرجل عورت ٹھیک آتی ہے مرد کو غلطی وہ گال میں رکھی ہے کوئی نہ سوچا کہ تو زنانی ہے تو میں کہنا یہ گل واضح فرما زنانی ہے تو ٹھیک ہی رہو میں تیری گل سن رہی تو گل ٹھیک یہ کئی مثال ہو کتاباں کے مختلف صحابہ کے بارے صحابہ کرام دا دوجیاں نے صحابہ کرام کو دسیا اور انہوں نے رجوع کیا رجوع آتے نا اپنی گل تو اپنے گل واپس لے لیں اگلے کی گل مان لیں. عبداللہ بن عباس نے رجوع کیا مولا مرتضیٰ نے رجوع کیا فاروق اعظم نے رجوع کیا عبداللہ بن مسعود نے رجوع کیا ایک ابو بکر صدیق کو سوا سارے کو رجوع کیا. فاروق اعظم نے سارے ابو بکر صدیق نے سارے کو رجوع کروایا. وہ مختلف مثال ہے. یہ بھی سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ایسے کلمہ حق بولنے کی گل چاہیے کہ سانو حق کا کلمہ آرام نہ گال چھوڑ نہ مارو یہ گل بڑی دست ہو مسئلہ ہے میرے عزیزم مسئلہ ہے کہ اگلا بھی کوڑ نہ کرے. آج تو بات کرنا کہ سن رسم چلا دینی چاہیے اور اس کے اوپر گفتگو اور خطابات ہونے چاہیے. خبردار آئے تو بعد بھائی صاحب سوچ کے تقریر کر دیں حدیث موضوع بیان کی تھی موقع تک نقصان ٹوک دیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جس وقت غلطی بھی کرے آپ نے اسے منہ مت دو. یہ نہیں فرمایا کہ میں پاس سے ہونا میں تک سمجھائی منہ مت اٹھ اور کس آپ کو یہ نہیں آ کے یار بڑا میں رکھنے چاہتے سوا. میں ایک مثال دینا ایک بار اتنا تقریرہ ہوئی حضور کے سامنے اس نے جہاں ملے چلے عوام نے حاضرین نے تقریرہ پسند کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقریرہ یا ایھا الناس قولوا بقولکم لوگوں تقریر سیدھی سیدھی کی تھی. فإن تشکیک الکلام من الشیطان کلام دے وچ لچھے دائیاں لفاظیاں یہ شیطان دے
ان من البیان سحر، اور بیان کے اندر جادو. ترے تقریریں ہوئی ہیں، ترے حاضرین نے پسند نہیں کی تھی نبی پاک کے ساتھ اسلام نے، تو اصلاح فرما لی، اصلاح کرنی چاہیے. دنیا تو ویدی والی نبی پاک کے ساتھ اسلام نے اپنی امت دی اصلاح دی، دین دی تبلیغ دی، قرآن دے ابلاغ دی ہمیشہ فکر. دنیا تو جان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت پہ فرمایا اے علی کاغذ کے قلم لے، کاغذ سے قلم لیا. مسند احمد حدیث انس بن مالک بھی روایت کر دیتے مختلف سندن حدیث، کاغذ کے قلم لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دل میں سوچا میں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہا ہوں، نبی پاک دنیا تو پردہ کر جان گل رہ جیسی. میں عرض کی حضور تسی زبانی فرما دو میں یاد کر لے. کاغذ کے قلم حضور نے منگیا کہ مولا علی نے نہیں دیتا. کوئی بے ادب آ کے جی مولا علی کہنا نہیں منے، ایسی کوئی گل نہیں. مولا علی کی نیت ایسی کہ میں کہ کاغذ قلم ڈھونڈ دیا دیر نہ لا چھوڑا، گل ہے ویسی نیت اے رے، لہذا فتویٰ لانے والا جھوٹ بولتا ہے. مولا علی کا یہ اقدام یہ سوچ حق ہے. انہیں آتوں یاد آ گئی اسے ایک اور حدیث یہ حق ہے کہ فاروق اعظم کا بھی ایک موقع پہ کاغذ قلم فراہم نہ کرنا اچھی نیت کی وجہ حق ہے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے زبانی دس دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بالصلاۃ اوصیکم بالصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تو نماز دی تلقین کرتا ہوں کہ غریباں دا خیال رکھا ہے. یہ حضور دی آخری گل جہاں نے امت کو پیغام دیتا آخری اے ہے. باقی گلاں بھی ہوئی ہیں، میں کلمہ حق دی گل کی ہے، ایک کلمہ حق میں بھی بول دیتا جی بھائی سان غلطی والے بندے مفتی دسنا اسی تاں نہیں تے اسی خود دیکھ لیں. تو دا کلمہ حق بھی برداشت کرو کہ صحابہ اور اہل بیت کی شان بڑی اچھی چیز ہے، نعرے لانا بھی ٹھیک ہے، شرم جائز ہے، انہوں نے کٹھیاں بیان کرنا بھی سنیت ہے، ساری حدیثیں یکجا کر کے بیان کرنا بھی تحقیق ہے، سب منیا. لیکن انہوں کا طریقہ کسی کا نبی پاک نے دے کے گئے ہوئے فوت ہونے لگا، دنیا تو جان لگا. کسی بھی بزرگ کی آخری گل قیمتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ساڈا ماں پیو فوت ہونے لگے تو آخر میری آخری گل سن لو، کان دھر کے سن سو کے نہیں، عمل کر سو کے نہیں. اپنے ابے تے امی کا اتنا سانو خیال ہوئے جنہوں نے قدم تے ساری دنیا دے ابے تے امیاں قربان ہو جان، انہاں دی گل آخری ہوئے تو کیوں نہیں یاد ہوئے. حضور دنیا تو جان لگا پہ نماز پڑھیا ہے پڑھ سو، حضور کی آخری وصیت تے عمل کر سو. آخری وصیت ہوتی وجہ تو اس کو اہمیت دے سو. دعا کرو تسی بھی پڑھو، اللہ کرے میں بھی پڑھوں. جب میں دستا ہے تو اس سے زیادہ شدت نہ لازم ہے. ایک کدی نماز ایک دو نماز دوجی نماز نالو فالتو پڑھنا بھی ساری مولویاں کی ڈیوٹی بنتی ہے تاکہ دوجے مسئلہ دے سندے سونے لگی. اللہ سامنے توفیق عطا فرمائے. اچھا ہوں تھوڑا جا کے چلو حدیث میں مکالمہ پھر تقریر ختم ہو جیسے محبت کی حدیث پہ علی کی محبت ایمان، ابو بکر کی محبت ایمان، عمر کی محبت ایمان، عثمان کی محبت ایمان، جمع کی محبت ایمان. حدیث سن رہی ہے ساری اگے سنو. ایک حدیث اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کی محبت ایمان، تمام صحابہ. حدیث سن لو، اللہ اللہ فی اصحابی. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد کرانا ہوں میرے صحابہ کے بارے سے، میں تمہیں اللہ یاد کرانا ہوں میرے صحابہ کے بارے سے. میرے صحابہ کے بارے اللہ کو ڈریا ہے
لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے تو بعد رہنے کی تنقید نہ کریا ہے. فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے نال محبت کی وہ دل میں میری محبت آئی تا ان نال محبت کی اس. فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے نال بغض رکھیا وہ دل میں میرا بغض آ تا ان نال بغض رکھے اس. کلیئر ہو گئی گل؟ رڑے دے چڑھ صحابہ دی محبت حضور دی وجہ تو صحابہ دا بغض حضور دے بغض والا کرسی اور کوئی نہ ہو سکتا. یہ حدیث ترمذی ہے، اسی کتاب میں ایک اور حدیث پہلی حدیث صحابہ دی محبت والے سنانا اچھی گل ہے، ایک کا یہ سنانا غلط گل ہے، دوسری بھی سنانا. اسی ترمذی سے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم، اللہ تعالی محبت کرو وہ تو رزق دیتا. واحبونی بحب اللہ، میرے نال محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر. واحبوا اہل بیتی بحبی، میرے اہل بیت نال محبت کرو میری محبت کی خاطر. پہلی حدیث میں اسے کتاب میں، یہ حدیث بھی اسے کتاب میں، خود اس فرمایا میرے صحابہ کی محبت میری محبت، اس فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میری محبت. ساری حدیث ڈھیر ساری حدیث ہوگی. ابو بکر عمر عثمان علی دی الگ الگ حدیث جمع دی اکٹھی حدیث دی، تمام صحابہ دی بکری حدیث، تمام اہل بیت کی بکری حدیث. اور میں دسو میں نے کوئی بندہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاس سے کرو کلیئر ہو حدیث سنو. میرا کوئی قصور نہیں، ناراض نہیں ہونا، میں نے سناؤں گا. میں نے نبی پاک کا حکم میں حدیث سنوئی ہے، ساری امت کا حکم میں امت شامل ہے. فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ افقہ منہ. اللہ سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے اس بندے نو جس نے میری گل سنی تے پہ آئی. حافظها ووعاها واداها، میری گل سنی، سمع مقالتی، میری گل سنی، فحافظها اس نے حفظ کیتا، ووعاها حفظ کیتا تے حفظ رکھیا. بہت فرق ہے، حفظ کر کے وقت بلاونا نہیں. فحافظها حفظ کیتا، ووعاها اس نے حفظ رکھیا. اپنے دماغ وچ بھریا تے رات سیف کیتا. وَأَدَّاهَا اگے ادا بھی کیتا. میں آقا کا حکم ہوا ہے، میں کہ حدیث میں بیان کرنا، میں حضور کی دعا بھی لے لی. سردیاں ساڑی تے نیت کڑائی چڑھ حدیث سنو ساڑی عید ہے، ہنو نبی پاک کی دعا. اگے چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو پردہ کیتا. عبداللہ بن مسعود، یہ حدیث ابن مسعود کا قول تقریباً 12 جگہ جو تبرانی سے ملی. فرماتے ہیں عمر فاروق فوت ہویا، میں میرا درخت نا ککر سمورا کہنے لگا، ککر جنگل دے ککر ببول کنڈے والا ککر. عمر کی فوت کی ہوتے جنگل دے ککر بھی پہ ہوندے. فلو علمت کلبا کان یحب عمر، اگر میں پتہ چل جائے کہ فلانا کتا عمر نال محبت کرتا تو لا احببتہ، میں اس کتے نال بھی محبت کرے. سارا اتوریاں محبت سے کہنا، سر ابو بکر دی محبت سے کہنا تے علی دی نے سے کہنا، اور سر علی دی سے کہنا تے ابو بکر دی لو کہنا. فاروق اعظم دے نال محبت کرنے والے کتے نال بھی سر محبت ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں عمر دی صحبت دے وچ ایک گھڑی بیٹھنا ایک سال دی عبادت کرو بہتر. ابن مسعود کا ایک اور استجاب دے
عمر کی صحبت میں گھڑی بیٹھنا سال کی عبادت ہو گئی. مولا روح نے جب زمانہ صحبت با اولیاء سب بہتر 100 سال طاعت دے گا اس کا اثر ماخذ ایک اثر ہے. یہ حدیث ہے کہ میں تو بے شمار حدیثیں بنا دیتی ہیں اب بھی گھڑ گیا ہے. ساری حدیثوں کا خلاصہ کہہ نکلیا تمام صحابہ کی محبت تمام اہل بیت کی محبت ایک ایک صحابی ایک ایک اہل بیت کی محبت ایک کا جہا ایمان ہے. ان سب دے وچوں کسے ایک دی نال بغض رکھنا بھی منافقت ہے. ابو بکر عمر عثمان علی ہون تاں حسن و حسین تو لے کے امیر معاویہ تک ہون تاں سب دے سب صحابی نے کسے ایک دا بغض رکھنا بھی منافقت ہے. میں تو اتنے گلا دسی گل چھیڑی ہے کہ ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جہے بندے پورے دے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے وہ انہاں دے وچوں اپنی مرضی دی حدیثاں سناندے نے تے باقی لوگ کہندے. آخری گل کرنا مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی وہ بھی سنا دینا. وہ حدیث کس طرح ہے ممکن ساری حدیثوں کو چھوٹی دی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار علامت الایمان وبغض الانصار علامت النفاق. یہ بخاری تے مسلم میں حدیث ہے اور کئی جگہ تے ہے ایک جگہ تے نہیں ہے. بخاری بھی کئی جگہ تے انصاری صحابہ دی محبت ایمان دی نشانی ہے تے انصاریہ دا بغض منافقت دی نشانی ہے. ہونے بھی لکائی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ مرضی دے حدیثاں پیش کرنا یہ دین کو ٹکڑ والی گل کترن والی گل. انشاءاللہ میں کترن دے سامنے قد تم الدین اینقص وانا حی. شریک اکبر فرماتا دین مکمل ہو چکا ہے میں نقص نہیں پہنچ دینا جدھر تک میں جوندا ہوں. صدیق اکبر کے غلام آج بھی بتے نقص نہیں پہنچ دینے جدھر تک جوندا ہے. ساری حدیث سامنے اور سامنے. مسلم شریف ایک باب ہے اور ذرا اور رکھنے گل آخری کن کتاب کا نام ہے تو کوئی حدیث کی ہے باب ہے حدیث نہیں پورا باب دسا سرخی ہیڈنگ ٹائٹل عنوان باب کا نام ہے انشاءاللہ سواد ہے. باب کا نام ہے پنجابی سننا علی دی محبت تے انصاریہ دی محبت ایمان دی نشانی تے علی دا بغض تے انصاریہ دا بغض منافقت دی نشانی. اکٹھا اور دسو جی کہ اسی کوئی گلا ٹوک لینے ہیں وچوں. حالانکہ امام مسلم نے باپ دا نام انہوں نے دفیڑی نہیں پہنچ دی اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. ان سارے دی محبت ایمان دی نشانی تے بغض منافقت دی نشانی تے نہیں چھوٹی سن ٹوک لینے دی منافقت ہے. یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں. یہ تو ایمان والے نے جیب نہیں دینا. انہیں نے بھی حدیث ہے اس باب دے وچ 6 اتنی حدیث اور ساری سن لو رابط نہیں فٹافٹ مکمل کر دے انشاءاللہ. پہلی حدیث ہے انصاری دی محبت ایمان دی نشانی تے انصاری نے بغض منافقت دی نشانی. دوسری حدیث کی ہندی ہے انصاری نے محبت ایمان دی نشانی انصاری نے بغض منافقت دی نشانی. سند اور تیسری حدیث بھی ہے انصاری نے محبت ایمان دی نشانی انصاری نے بغض منافقت دی نشانی. چوتھی حدیث بھی ہے انصاری نے محبت ایمان دی نشانی انصاری نے بغض منافقت دی نشانی. پنجویں حدیث بھی ہے انصاری نے محبت ایمان دی نشانی انصاری نے بغض منافقت دی نشانی. چھٹی حدیث یہ ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے علی نے بغض منافقت دی نشانی. آخری حدیث اور دسو اسی پہلیاں 5 بیان کریے تے آخری بیان نہ کریے ظلم ہے. آخری بیان کریے پہلیاں بیان نہ کریے اس کو بڑا ظلم ہے کہ نہیں. اب اس یہ بڑا ظلم کیا ہے اس واسطے کہ یہ جڑا بندہ اس نالے 5 لوگ ہیں تے نالے اتلیاں لوگ ہیں نالے اتلیاں تے نالے 5
اسلام کی صحیح صورتحال ہے، عقائد کی صحیح پکچر ہے، محبت کی صحیح تصویر ہے اور صحیح نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے دونوں صحابہ اور اہل بیت نال ایک جی محبت کی توفیق اور ایسی محبت کہ نبی پاک کا نام آئے کہ اسی کوئی نہ کپیے، نہ کوئی رقص ہوئے تو نہ کوئی روپیے کچھ لگے، نبی پاک کا نام صحابہ کی گل ہے بعد ہے تو صحابہ کا یا اہل بیت کا نام آئے تو سہنے سی ٹپے شپے کوئی نہ ہو۔ یہ مطلب ہے وہ ایسا بندہ صحابہ کی باری اگر تڑپاؤنا چاہتا یا اہل بیت کی باری ٹپاؤنا چاہتا، یہ مطلب ہے کہ نبی پاک کو انہوں نے بدائی کرو گل تیری بنی اس بڑے کس نہ رہا ہے یہ صحابہ کا آپس میں مقابلہ غلط ہوا نہ اے ہوئے تھے بندے نبی پاک کے نال گستاخی طے کرتے ہیں۔ آج تو بعد اس گل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے بھائی نبی پاک ایک نعرہ تے مولا علی دے 1.25 نعرے گئے، نبی پاک تو بتایا کہ نہیں، اسی تکتھیاں میں شاید صحابہ کو بتایا نہیں، انہیں نبی پاک کو بتانا چاہتا ایسا مولا ہے سمجھ آ نہیں گل بھائی جان دے 5 نعرے ہوں تے 1.25 نعرے ہے نہیں ہوئے تے وجہ کون 1.25 سوکھے ہوتے نا ایک ہی نعرے یہ میں گنتی نہیں ہوتی۔ اچھا نبی پاک ایک نعرہ ہوتے 1.25 نعرے صدیقی ہوئے، ایک بدتمیزی ہے کہ نہیں، نبی پاک کی گدری ہے کہ نہیں؟ میں کبھی گل پہ کرتا ہوں کسی ایک موضوع دے کو تنقید نہ کر رہا، اگر نبی پاک نے نالوں صدیقی نعرہ چوکھا لگے 1.25 لگے تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، نبی پاک کی تنقیص ہے۔ اسی طرح میرا متضاد نعرے نبی پاک پر زیادہ لگن یہ بھی نبی پاک کی شان کے نال تقابل بنتا پیا اور نبی پاک کی تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا شکر گزار میری کچی پکی گفتگو میں بیٹھ کے سننا گوارا کیتا۔ اللہ کریم آپ سب کا آ کے بیٹھنا اور اللہ کے گھر دے وچ بیٹھ کے اللہ کے پیارے کا ذکر سننا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے کلاس نال دس نہ سکتے سارے پور کو پیمانہ ایسا ہے نہیں جی حدیث بھی الفاظ ہے وہ سنا دیتے باقی اچھے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے پر سے رجوع کر کے بیٹھنا جس کوئی شک نہیں ایک پتہ نہیں کتنے سالہ عبادت تو زیادہ ایک کوئی پتہ نہیں 100 سال نہ بھی 1000 سال تو بھی کم ٹپ جاسی گل تو ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متوجہ ہونے کے کئی طریقے ایک تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ہمت لا کے بیٹھ جانا، میں نہیں پاگا کہ میں روزے پاک کے سامنے بیٹھا میرا اجر بڑا ہے پتہ نہیں کتنے سال عبادت اس کے طرف سے۔ ایک ہے روزہ پاک نہیں این نبی پاک کے سامنے بیٹھا یہ اور زیادہ اجر اس سے۔ ایک یہ ہے کہ میرے دل کے اندر حضور بیٹھے سامنے ہونا تو دل کا ہونا فرق تو ہے نا، جان تو بھی کمی یہ اور اجر اس سے۔ اس تو علاوہ بھی صوفیاء اپنے تفکرات کو کم لے گئے اس تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں اپنے اپنے مقام اور مرتبے اور فکر اور سبق کے مطابق جتنی کسی نے اللہ نے توفیق دیتی ہوئی او اللہ کا ولی سانو اللہ بنا دے وہ بہت زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا نبی پاک علیہ السلام تو چاک مقام ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہو کے بیٹھا وہ بھی کسی طرح درجہ بدرجہ اپنے اجر اور ثواب دے شدت رکھتی
بہت بڑا اجر ہے نبی پاک کا صاحب فرمانا ہے جلال الخراط مقدمے سے حدیث کو نہیں سنت کی پیسے کو خیر پیسے سفیان نے سلطے پر اعتماد کیتا ہے کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے اہل محبت کا درود شریف خود براہ راست سنتا بچ فرشتے کی دوڑ نہیں پہنچی. اپنے محبت علیہ وسلم کی اللہ قبول